ایران اور امریکہ کے درمیان معاہدے کے حتمی نکات کا اعلان جلد متوقع۔ العربیہ نے دعویٰ کیا ہے پاکستان سے اہم شخصیات کے ایران کے دورے پر روانگی کا بھی امکان ہے۔ امریکہ ایران معاہدے کے متن کو حتمی شکل دینے کے لیے کام جاری ہے۔ حج کے بعد معاہدے کے حتمی نکات پر مذاکرات کا نیا دور اسلام آباد میں ہوگا۔ ایران امریکہ مستقل جنگ بندی کا مشن، وزیر داخلہ محسن نقوی اہم پیغام لے کر دوبارہ ایران پہنچ گئے۔ ایرانی صدر سے ملاقات، مسعود پزشکیان نے پاکستان کے جاری سفارتی کوششوں کو سراہا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی پاسداران انقلاب کے سربراہ جنرل احمد وحیدی سے بھی ملاقات ہوئی۔ وزیر داخلہ ایرانی ہم منصب سکندر مومنی سے بھی ملے۔ محسن نقوی ایک ہفتے سے بھی کم وقت میں دوسری بار ایران گئے ہیں۔ محسن نقوی ایران کا 3 روزہ دورہ مکمل کر کے حال ہی میں وطن واپس پہنچے تھے۔ پاکستان کے ذریعے امریکہ کی نئی تجاویز مل گئی۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ کی تصدیق، بتایا وزیر داخلہ محسن نقوی اہم پیغامات کے تبادلے کے لیے ایران کے دورے پر ہیں۔ ایران نے صدر ٹرمپ کے حالیہ بیان پر رد عمل بھی دیا۔ اسماعیل بقائی نے کہا دھمکیوں سے پالیسیوں پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ امریکی حکام اپنی سنجیدگی ثابت کریں۔ منجمد فنڈز کی بحالی، امریکی ناکہ بندی کا خاتمہ، واضح مطالبات، آبِ ہرمز سے گزرنے کے لیے طریقہ کار طے کرنا چاہیے۔ ساحلی ریاستوں کو حق ہے کہ جارحیت کرنے والوں کو ہرمز سے گزرنے نہ دیں۔ A lot of anger now in Iran because people are living so badly. We'd have to open the strait. That would open immediately. But I'm in no hurry. You never think, oh, the midterms, I'm in a hurry. I'm in no hurry. He'll do whatever I want him to do. ایران سے بات چیت آخری مراحل میں ہے۔ معاہدہ نہ ہوا تو پھر حملہ کر دیں گے۔ امریکی صدر ٹرمپ کی صحافیوں سے گفتگو، کہا ایران ڈیل سے متعلق کوئی جلدی نہیں، آبِ ہرمز کھولنا پڑے گا۔ ویتنام، افغانستان، عراق میں طویل جنگیں ہوئیں، میں نے ایران کا معاملہ 3 ماہ میں نمٹا دیا۔ ایران کو بری طرح سے شکست دی۔ ٹرمپ نے کہا ایران سے متعلق نتنیاہو اور میرے درمیان مکمل اتفاق ہے۔ نتنیاہو کو جو کہیں گے وہ کرے گا۔ چینی صدر سے ملاقات اچھی رہی۔ امریکی صدر نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ ایران اب ڈیل کرنا چاہتا ہے، جنگ جلد ختم کرنے والے ہیں۔ ایران کے حوالے سے مثبت پیش رفت ہوئی ہے، ہم ایران کو جوہری ہتھیار حاصل کرنے سے روکیں گے۔ ایران نے جنگ کو ٹالنے کے لیے ہر راستہ تلاش کیا ہے۔ تہران نے مسلسل اپنے وعدوں کی پاسداری کی ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کے ایکس پوسٹ لکھا ایران کی جانب سے تمام راستے اب بھی کھلے ہیں۔ دباؤ ڈال کر ایران کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کرنا محض خام خیالی ہے۔ سفارتکاری میں باہمی احترام جنگ سے زیادہ دانشمندانہ راستہ ہے۔ باہمی احترام پر مبنی سفارتکاری زیادہ محفوظ اور پائیدار ہے۔ اگر دشمن نے دوبارہ حملے کیے تو جنگ خطے سے باہر پھیل جائے گی۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے خبردار کر دیا۔ بیان میں کہا امریکہ اور اسرائیل نے اسٹریٹجک ناکامیوں سے کوئی سبق نہیں سیکھا۔ امریکہ پھر دھمکیوں کی زبان استعمال کرا۔ ہم نے دشمن کے خلاف ابھی اسلامی انقلاب کی صلاحیتیں استعمال نہیں کی۔ ہمارے حملے ایسے مقامات تک پہنچیں گے جن کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ہماری طاقت میدان جنگ میں دیکھیں گے۔ ہم جنگی لوگ ہیں، خیالی بیانات اور آن لائن باتوں پر یقین نہیں رکھتے۔ امریکہ ایران کی لڑائی روکنا ضروری ہے، مکمل جنگ بندی وقت کی اہم ضرورت ہے۔ چینی صدر کی روسی صدر سے ملاقات میں گفتگو، کہا مشرق وسطیٰ میں مزید کشیدگی غیر دانشمندانہ ہوگی۔ روسی صدر پیوٹن نے کہا روس اور چین کو مل کر منصفانہ اور معقول عالمی گورننس سسٹم کی تعمیر کے لیے کام کرنا چاہیے۔ روس چین تعلقات عالمی استحکام برقرار رکھنے میں کردار ادا کر رہی ہیں۔ چین اور روس نے بیجنگ میں جامع اسٹریٹجک روابط کے مشترکہ اعلامیے پر دستخط کیے۔ روس اور چین نے امریکہ کا گولڈن ڈوم منصوبہ عالمی اسٹریٹجک توازن کے لیے خطرہ قرار دے دیا۔ مشترکہ بیان میں کہا امریکہ نے جوہری ہتھیاروں کے توازن کو خطرے میں ڈال دیا۔ امریکی دفاعی نظام جارحانہ صلاحیت کو تقویت دیتا ہے۔ جوہری ہتھیاروں کی نئی دوڑ کے خدشات میں اضافہ ہو گیا۔ We deeply appreciate China's consistent support for Pakistan's sovereignty and territorial integrity. Likewise, Pakistan upholds the One China principle and on all its core interests.
پاکستان نے امریکہ اور ایران میں کشیدگی کم کرنے کے لیے کردار ادا کیا. امن کے لیے علاقائی ملکوں کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہیں. چین نے ہمیشہ پاکستان کی سلامتی اور خود مختاری کی حمایت کی ہے. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا سینٹ میں اظہار خیال. کہا پاک چین تعلقات باہمی احترام اور اعتماد پر مبنی ہیں. پاکستان ون چائنا پالیسی پر پوری طرح کاربند. سی پیک فیز 2 کا آغاز ہو چکا. نائب وزیر اعظم نے چین کے وفد کو سینٹ میں خوش آمدید کہا. وزیر اعظم شہباز شریف 24 سے 26 مئی تک چین کا دورہ کریں گے. وزیر اعظم کے دورے کے دوران $5 ارب کے معاہدوں کی تیاریاں شروع کر دی گئی. سعودی عرب کی جانب سے پاکستان کی ثالثی کوششوں کی تعریف. وزیر خارجہ فیصل بن فرحان نے کہا امریکی صدر ٹرمپ کے سفارتکاری کی موقع فراہم کرنے کے فیصلے کو سراہتے ہیں. جہاز رانی کی سلامتی اور ایک قابل قبول معاہدے تک پہنچنے کا موقع فراہم کیا گیا. امید ہے ایران کشیدگی کے خطرناک نتائج سے بچنے کے لیے موقع سے فائدہ اٹھائے گا. توقع ہے تہران مذاکرات کو آگے بڑھانے کی کوشش کا فوری جواب دے گا. پشاور میں ناردرن بائی پاس کے قریب مبینہ پولیس مقابلہ. 3 گرفتار ملزمان مارے گئے. سی سی پی او میاں سعید کے مطابق گرفتار ملزمان کو چھڑانے کے لیے تھانہ مچھلی گیٹ کی تفتیشی ٹیم پر حملہ کیا گیا. حملہ آوروں کی فائرنگ سے کالعدم تنظیم کے گرفتار 3 کارندے ہلاک ہو گئے. فائرنگ کے دوران ایس ایچ او اور اہلکار بلٹ پروف جیکٹ ہیلمٹ کے باعث محفوظ رہے. تفتیشی ٹیم گرفتار ملزمان کو نشاندہی کے لیے لے جا رہی تھی. مفرور حملہ آوروں کی گرفتاری کے لیے برسک ڈویژن پولیس کا سرچ آپریشن جاری. بڑی ڈیلر کے گھاگ بھی بڑے. کوکین ڈیلر پنکی کے بڑے کسٹمر سے متعلق اہم انکشافات. قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی کو بتایا گیا پنکی کے رابطوں میں 881 اہم شخصیات کے نام بھی سامنے آئے ہیں. فہرست میں بڑے شہروں کے نامور شخصیات شامل. نجی کمپنیز کے مالک، سی ای اوز، پارٹی بوائز، سیاستدان، بیروکریٹ بھی پنکی کے گھاگ نکلے. شوبز انڈسٹریز کی بیشتر شخصیات بھی پنکی سے منشیات خریدتی تھیں. پنکی کا سب سے مسلسل رابطہ تھا. تحقیقاتی اداروں نے خریداروں کے نام، نمبرز اور گھر کے پتے حاصل کر لیے. ہمارے پارٹ پہ ایسی کوئی بات بھی نہیں ہوئی. جب کورٹ میں وہ پیش ہوئی ہے تو اس نے وہ وہاں پہ یہ بات کی ہے اور وہ چونکہ بہت چلاک ملزمہ ہے ریمانڈ کو ڈینائی کرنے کے لیے، اور یہی بات اس کے وکیل نے بھی کی، لیکن اس کا حقیقت سے کوئی تعلق بھی نہیں ہے. ابھی تو آن گوئنگ انویسٹیگیشن ہے، ابھی تو چیز اس ریمانڈ میں ہے. پنکی کیس کا دائرہ کار بڑھ رہا ہے. تفتیش مکمل ہونے میں وقت لگے گا. صرف سندھ نہیں، پنجاب پولیس کے افسران کے نام بھی سامنے آ رہے ہیں. ایڈیشنل آئی جی کراچی آزاد خان کی پارلیمنٹ کمیٹیوں کو بریفنگ کے بعد گفتگو. کہا کسی قسم کا دباؤ نہیں، کسی کو بھی معاف نہیں کیا جائے گا. تفتیش مکمل ہونے تک نہیں بتا سکتے ملزمہ انمول کے پیچھے کون ہے. قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی کو بریفنگ میں کہا انمول اور پنکی کیس میں کچھ نام سامنے آئے ہیں. راجہ پرویز کا نام کسی بھی سطح پر سامنے نہیں آیا. کسی کی کردار کشی نہیں کریں گے. اگر اپی نے پوچھا گرفتاری لاہور سے ہوئی تو کراچی سے کیوں ظاہر کی گئی، آئی جی نے بتایا گرفتاری لاہور نہیں کراچی سے ہوئی. آزاد خان نے سینٹ کمیٹی برائے داخلہ کو بتایا کہ اس کا دائرہ کار بڑھاتا جا رہا ہے. تفتیش مکمل ہونے میں وقت لگے گا. جسمانی ریمانڈ کے دوران کافی چیزیں سامنے آئی ہیں. ایسے کیسز کی تلاش ہے جن میں منشیات کی وجہ سے موت ہوئی ہے. خاتون جس کو ڈرگ سپلائی کرنے کے الزام میں گرفتار تھی، وہ جب کورٹ میں آئی اس نے میرا نام لیا. بے داغ زندگی گزاری ہے. میں اس ہاؤس کا 4تھی بار ممبر ہوں. ہر پاکستانی شہری کا حق ہے جب تک اس پر کوئی الزام ثابت نہ ہو سکے اس کی کردار کشی نہیں ہونی چاہیے. سوشل میڈیا کی حدود مقرر کی جائے. جرم ثابت ہونے تک کسی کی کردار کشی نہیں ہونی چاہیے. منشیات کیس میں گرفتار خاتون پنکی نے میرا نام لیا، لیکن اس کے وکیل نے خود وضاحت کر دی. راجہ پرویز اشرف کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال. کہا میرا دامن صاف ہے. ڈر ہے کوئی اور ایسی سازش کا شکار نہ ہو. بلا وجہ پگڑیاں اچھالنے والوں کے خلاف سخت کارروائی ہونی چاہیے. ملک سے فیک نیوز کا مکمل خاتمہ ہونا ضروری ہے. ڈرگ ڈیلر انمول اور پنکی کے الزامات کے قومی اسمبلی میں تذکرہ. راجہ پرویز اشرف کی قائمہ کمیٹی کے اجلاس میں بھی شرکت. کہا معلوم ہوا کہ کوئی پولیس افسر ملزمہ کو مجھ پر الزام لگانے کے لیے پریشان کر رہا ہے. کمیٹی میں اس لیے آیا ہوں تاکہ جان سکوں کون لوگ ملزمہ پر دباؤ ڈال رہے ہیں. وزیر قانون اعظم نذیر طاہر کہتے ہیں مجرم اپنے کیس سے توجہ ہٹانے کے لیے اس طرح کے حربے استعمال کرتے ہیں. سندھ پولیس سے کہوں گا ملزمہ کو خاموشی سے عدالت لائیں. انہیں جو کہنا ہے
عدالت میں کہیں بغیر تحقیق چیزیں باہر نہیں آنی چاہیے. اسپیکر قومی اسمبلی نے منشیات فروشوں کے خلاف سخت قانون سازی کی اپیل کی. انمول اور پنکی کے علاوہ کراچی میں 70 منشیات فروش آن لائن منشیات فروخت کر رہے ہیں. قانون نافذ کرنے والے ادارے کی رپورٹ یابا نیوز پر. منشیات فروش اسکول، کالج، یونیورسٹیز میں آئس، کرسٹل، ویٹ سپلائی کرتے ہیں. رپورٹ کے مطابق درخشاں تھانے کی حدود میں انمول پنکی منشیات کا کاروبار کرتی ہے. تھانہ صدر کی حدود میں سمیرہ عرف بیبی، تھانہ سائٹ اے کی حدود میں 2 خواتین لال جان اور مہر النساء عرف بیبل منشیات کا نیٹ ورک چلا رہی ہے. ڈسٹرکٹ ساؤتھ میں 45، ڈسٹرکٹ سٹی میں 3، ڈسٹرکٹ ملیر 2، ویسٹ 5، ایسٹ اور کماڑی میں 4، ڈسٹرکٹ سینٹرل میں 7 ڈیلر آن لائن منشیات کا کاروبار کر رہے ہیں.